السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ذی المجد والثناء والعز والبقاء ورفعت والعلاء والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام علی حبیب المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ ہمارا جینا ہمارا مرنا سب تیرے احکام پر ہوگا، ہمارا جینا ہمارا مرنا سب تیرے احکام پر ہوگا۔ کسی میدان میں ہو خاتمہ ایمان پر ہوگا، کسی میدان میں بھی ہو خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، امام فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ایک مقام پر ایک شاعر نے لکھا کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دے نعرے اللہ اکبر میں، جہاں کو دنیا کو غرق کر دے نعرے اللہ اکبر میں۔ عزیزان محترم، سامعین و ناظرین، آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، ایسی پاک اور صاف ہستی جس کا نام نامی، اسم گرامی اگر لیا جائے تو کافی وقت لگ جائے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اگر آپ کچھ بھی تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہوں گے تو آپ کو اس آیت کریمہ سے ہی آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آج میں کن ہستیوں کا ذکر کرنے والا ہوں۔ یقیناً یہ وہ مبارک ہستی ہے جس کے بارے میں ہمیں اپنے بچوں کو اس کا واقعہ ضرور سنانا چاہیے۔ یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخی اور حقیقی واقعہ ہے جو ہمارے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرا۔ اس عظیم واقعے کو، عظیم سانحہ کو، عظیم جنگ کو اپنے بچوں تک ضرور منتقل کرنی چاہیے، ورنہ ہوگا یہ کہ غیر جب ہماری بچوں کو غلط کہانیاں، غلط تاریخ بیان کریں گے تو زندگی کا جو مقصد ہے، جو پرپز ہے، وہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ جی ہاں، جنگ بدر کا واقعہ میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ حالانکہ ویسے اگر اس کو بتایا جائے، تفصیلاً گفتگو کی جائے اس پر تو کافی وقت اور گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن اس سے ہونے والے سبق کو ہم حاصل کرنے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر اس واقعے کو ہم سنتے ہیں نا تو ہمارے اندر ایمان میں اتنی تازگی پیدا ہوتی ہے جس کا ہم محاسبہ نہیں کر سکتے۔ یقین جانیے، آج ہی کا دن تھا، یعنی 17 رمضان المبارک کے دن میں وہ جنگ عظیم کا سانحہ پیش آیا جس میں اپنے وقت کے سب سے بڑے کفار، سب سے بڑے نمرود، سب سے بڑا ظالم جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہوا، اور خاتمہ بالخیر نہیں بلکہ خاتمہ بالنار ہوا، جہنم واصل کیا گیا، اور ایسے دو شخص نے اس کو جہنم واصل کیا جس کی عمر بتانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے وقت کے فرعون کو، اپنے وقت کے ظالم کو، اپنے وقت کے بڑے لیڈروں کو جو کفاروں میں ہو جاتے ہیں، اس کو یوں ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خاتمہ کر دیا کرتا ہے۔ فرعون کو غرق کر دیا گیا سمندروں میں، نمرود کو مچھروں نے، وہ بھی لنگڑا مچھر نے
اس کے بھیجے میں گھس کر کے اس کا خاتمہ کیا۔ ابو جہل کو 2 ننھے بچوں نے، جس کی عمر تقریباً احادیث مبارکہ میں 13-14 سال آتے ہیں، انہوں نے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خاتمہ کیا۔ عزیزان محترم، شاعر نے اسی لیے تو کہا کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا سب تیرے احکام پر ہوگا۔ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا سب تیرے احکام پر ہوگا یا رسول اللہ۔ خاتمہ کسی بھی میدان میں ہو، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ رفیقان اور عزیزان محترم، آج کا یہ گفتگو کرنے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ آج کی اس تاریخ میں بھی ہمیں اپنی پرانی تاریخ اور واقعے کو ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے مدد کی کب، یعنی یہ پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کن لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں نے تمہیں مدد کی کب؟ جب آپ بالکل بے سر و سامان تھے۔ ہمارے پاس جنگ لڑنے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو نہ گھوڑے تھے، نہ تلوار تھی، نہ ذرے تھے، نہ اونٹ تھے، بلکہ بالکل نہتھے تھے۔ اور عزیزان محترم، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعداد صرف 313 کے تھی، اور اپوزٹ میں جو اگینسٹ میں جو کفار و مشرکین تھے ان کا ہزاروں کا لشکر تھا۔ ساتھ میں کھانے پینے کا انتظام بھی تھا، ساتھ ہی ساتھ 100 سے زیادہ اونٹ تھے، ہر چیزیں تھے جو جنگ کے لیے موجود ہوا کرتے ہیں۔ رفیقان محترم، آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسوں کی مدد کی۔ اب یہاں پر نقطے کی بات یہ ہے کہ مدد اللہ کن لوگوں کی کیا کرتا ہے۔ ایک تو وہ دور تھا کہ جس دور میں ان کو بھی کلمہ پڑھنے کے نام پر مارا جا رہا تھا، مسلمان ہونے کے نام پر مارا جا رہا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے نام پر مارا جا رہا تھا، ایک رسول کی نبوت کو اقرار کرنے پہ مارا جا رہا تھا، اور ایک آج کے ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں بھی تو مسلمان کے نام پہ مارا جا رہا ہے، ٹوپی کے نام پہ مارا جا رہا ہے، داڑھی کے نام پہ مارا جا رہا ہے۔ مسلمان ہیں اس لیے مارا جا رہا ہے، اس لیے تکلیفیں دی جاتی ہے، اس لیے مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس دور کے مسلمان میں اور اس دور کے مسلمان میں آخر فرق کیا ہے کہ وہ کم ہونے کے باوجود بھی وہ فتح یاب ہو گئے، اور ہم اتنے ہونے کے باوجود بھی آج شرمسار ہو گئے۔ رفیقان محترم، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی پاور اور طاقت تھی جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو کھانے پینے اور سونے اور رہنے کے لیے سارا عیش و آرام کا سامان تو مہیا ہے، لیکن یہ سب چیزیں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاس نہیں تھا۔ گھر بھی اچھے نہیں تھے جس میں اچھے طریقے سے زندگی گزاری جائے، بلکہ گھر بار کو چھوڑ ہی دیا تھا اور مکہ مکرمہ سے ہو کر کے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تھے۔ رفیقان محترم، یہ بھی بتاتا چلوں کہ آخر کار یہ جنگ بدر واقعہ کیوں پیش آیا۔ تو مکہ مکرمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1300 سال تک ظلم اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن وہاں کے کفار اور مشرکین نے کوئی کسر باقی نہ رکھی جس سے تکلیف اور مصیبت نہ پہنچائی جائے۔ ہر طریقے سے، ہر راستے اپنا کر کے ہمارے نبی اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا، ان کے اصحاب کو تکلیف پہنچایا، لیکن ہمارے نبی نے کبھی ان کو برا بھلا نہ کہا، کبھی ڈیفینس نہ کیا، کبھی ان پر حملہ نہ کیا، کبھی جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان نہ کیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، وہ تو جہاد کی بات کرتا ہے، لڑنے اور کاٹنے کی بات کرتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، تاریخ تو پڑھو۔ ہمارے میں کمیاں تو یہی ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھتے ہی نہیں، صرف سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ تو پڑھو میرے بھائی، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسوں سے۔
ہمارے نبی نے 1300 سال تک ظلم کو برداشت کیا، ہم کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے باپ کی گالی برداشت نہیں کرتے، اپنی بہن کی گالی، ماں کی گالیاں برداشت نہیں کرتے، فوراً دفاع کے لیے نہ جانے کی جو سامنے ملتا ہے اس کو ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی نے 1300 سال تک ظلم و ستم کو برداشت کیا، کفاروں مشرکین کی گالیاں سنتے رہے، لیکن کبھی پلٹ کر وار نہیں کیا۔ لیکن جب رہنا دشوار کر دیا وہاں کے کفاروں نے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ اب ہجرت کرنے کا وقت ہے۔ چنانچہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے۔ جب وہاں پر تشریف لے آئے تو چونکہ مدینہ طیبہ میں آپ کا تشریف لانا وہاں کے لوگوں کے لیے مسرت کا سامان بن گیا، آپ کی اچھا استقبال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا لوگ خوشی سے مچلنے لگے۔ وہاں پر آپ کھلے عام دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لیکن یہ تمام کام اور یہ تمام باتیں مکہ مکرمہ کے رہنے والے کفار و مشرکین سے چھپے نہیں تھے، بلکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ سب کو اس بات کا خبر ملتا رہا کہ یہاں سے ایک تو ہم نے بآسانی ہمارے سامنے سے، ہماری نگاہوں سے چلے بھی گئے اور جا کر کے مدینہ طیبہ میں سکون کے ساتھ رہ کر کے اور بڑی آسانی سے دین کا کام کر رہے ہیں اور سب لوگوں کو دھیرے دھیرے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تو یہ تمام چیزیں ان کو برداشت اور ہضم نہیں ہوتا رہا، تو کفار و مشرکین نے حملہ کرنے کے لیے، چونکہ اس کے اندر بہت طویل باتیں بھی ہیں، جو ابو سفیان ملک شام کے لیے تجارت کرنے کے لیے نکلا تو جو واقعہ پیش آیا، حالانکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے وہ تبصرہ کروں، بہرحال میں شارٹ لفظوں میں اور بآسان لفظوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معرکہ کیوں پیش آیا۔ تو ابو جہل نے تمام ہزاروں کا لشکر لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، مدینہ طیبہ کی طرف۔ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے کچھ 80 میل فاصلے پر، جو سمتھنگ 150 کلومیٹر پڑتا ہے، وہاں پر ایک بدر کا مقام ہے۔ بدر وہاں اس لیے کہا جاتا ہے، وہاں پر بہت سارے بدر نام کے کنویں تھے یا ایک کنواں تھا، اور وہ ایک مقام ہے، ایک دیہات ہے، گاؤں ہے، قصبہ ہے جسے بدر کہا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وہ ریتیلی زمین تھی، اور جو کفار و مشرکین نے جو جگہ منتخب کیا تھا، وہ جگہ وہاں کی مٹی نرم مٹی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو اس مقام پر ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ کے رسول، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جو ہم یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جانے ہم بیٹھے رہیں گے یہیں پہ۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی شانہ بشانہ لڑیں گے، اور جہاں پر آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہمارا خون گرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو مسکرا پڑے۔ یہ جذب جہاد تھا، یہ عشق رسول کا وہ نگینہ تھا جو ان کے دلوں میں چمک رہا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے بدر کا نقشہ کھینچا، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو یہاں پر لکیر کھینچ کر فرمایا کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا۔ اب جو صحابہ کرام کے اندر جو خلجان تھی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو لڑنے کے سامان نہیں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، 2 گھوڑے تھے صرف، اور چند اونٹ تھی، 100 اونٹ کے تقریب حدیث کریمہ میں آتا ہے، اور اس کے کچھ ذرہ تھے اور کچھ تلواریں تھیں، وہ ایسی تلواریں جس سے سبزی بھی نہیں کر سکتی، وہ رکھے جو جنگ پڑ گئی تھی۔ چونکہ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اتنا اکسا دیا تھا کہ اب مجبور ہو گئے کہ ان کا دفاع کیا جائے، ان سے ڈیفینس کیا جائے۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کیے، فرمایا یا رب العالمین، اگر تو مدد نہیں فرمائے گا تو یہ چند بھر مٹھی جو مسلمان ہیں ہو جائیں گے، تو پھر تیرے روئے زمین پر کوئی نام لینے والا، سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار بھرے جملے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ بس کرے، یا رسول اللہ
اب رہنے دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے دعائیں کی، اسی مقام پر قیام فرما کر رو رو کے دعائیں فرماتے رہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کسی بھی مقام پر ہو، کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، کتنی بھی بڑی آزمائش ہو، ہمیں دعا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دعا کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدعاء سلاح المومنین، کہ دعا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادتوں کا مغز ہوا کرتا ہے، دعا بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے، دعا سب سے بڑی بات کی تقدیر کو بدل دیا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی مقام پر ہو دعا کو ساتھ ضرور رکھنی چاہیے۔ رفیقان محترم، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وقت قریب ہے کہ ہمیں جنگ کی تیاری کرنی ہے اور جنگ لڑنا ہے۔ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی مدد دیکھیں کہ جس مقام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جلوہ فرما تھے، وہ مقام ریتیلی تھی، اور کفار و مشرکین جو متضاد میں تھے، اپوزٹ میں، ان کی زمین نرم مٹی کی تھی۔ تو رات میں بارش ہوئی، اور جب بارش ہوتی ہے تو جو ریتیلی زمین ہوتی ہے وہ اکٹھا ہو جاتی ہے، جم جایا کرتی ہے، اور جو نرم مٹی ہوتی ہے اس میں پھسلنے کا امکان ہوتا ہے۔ اب کفار و مشرکین گھبرانے لگے، ان کی زمینیں پھسلنے لگی، ان کا پیر ڈگمگانے لگا، گھوڑے پھسلنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی مدد آ گئی۔ اس کے بعد اس کے اندر بہت سارے عظیم واقعہ ہیں جو عظیم الشان صحابہ کرام نے اپنا رول ادا کیا۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کو واصل جہنم کر دیا، اور دیگر صحابہ کرام جو شامل تھے ان میں سے ایک زخمی ہوئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ رفیقان محترم، جنگ اسی طریقے سے چلتی رہی۔ جب دوپہر کا وقت آیا، جب جنگ گھماسان کا رول ادا کرنے لگا، گھماسان پکڑ لی، تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہم نے دیکھا کہ ہماری تلواریں تو اس لائق بھی نہیں تھی کہ سبزی کاٹ سکے، لیکن جیسے ہی ہم تلواروں کو اٹھایا کرتے تھے تو ہماری تلوار پڑنے سے پہلے اس کی گردنیں کٹ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! کہ کس طریقے سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کا لشکر بھیجا تھا، جو دکھائی نہیں پڑتے تھے لیکن گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، انہی میں تو ایک ایسے عظیم ہستی کا ذکر بھی آتا ہے تو حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار کیا یا رسول اللہ، ہم بھی جنگ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے ننھے منھے بچوں، جنگ بچوں کے لیے نہیں ہوا کرتے، جنگ تو بڑے لڑاتے ہیں، اور جہاد بچوں پر فرض نہیں ہے، بڑوں پر فرض ہے۔ اس ننھے منھے بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جنگ لڑیں گے، یا رسول اللہ ہم جنگ میں بھی جانا چاہتے ہیں، شہید ہونا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے جس عمر میں ہمیں کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے، جس عمر میں ہم عیاشی کرتے ہیں، جس عمر میں نہ جانے کتنی برائیاں کرتے ہیں، اس عمر میں بتائے نا 2 ننھے منھے بچے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہیں کہ ساری کرے یا رسول اللہ ہمیں بھی حکم دیجیے، ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت مرحمت فرما دی گئی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے لسٹ میں کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تمہاری شانہ ان کی شانوں سے مل جاتی ہے تو پھر تم اس جنگ میں شریک ہو جاؤ گے۔ دونوں بچے چونکہ عمر میں تو کم تھے، ان کی شانہ ان کی شانوں سے مل نہیں سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے 2 پتھر لائے، 2 پتھر لے کر اب اس پر کھڑے ہو کر کے ایڑی کے بل کھڑے ہونے لگے، کبھی پیر کی انگلیوں کے بل کھڑے ہوتے۔ اس تمام واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، ارشاد ملاحظہ فرماتے رہے، دیکھ رہے ان کی عقیدت کو، ان کی محبت کو، ان کی جذبے کو، کہ کس قدر جنگ میں جانے کے لیے اکتاہٹ آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، وہ دونوں معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب پتھر پہ کھڑے ہوئے تو اب ان کا شانہ ان کے شانوں سے ملنے لگا۔ یہ شانہ بدر میں جانے کا بہانہ بنا،
اب دونوں کو اجازت مرمت کر دی گئی۔ اب دونوں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چچا جان آپ بتائیں تو کہ یہ ابو جہل کا نامی شخص کون ہے، یہ ابو جہل کس کا نام ہے اور یہ کہاں ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بچے، میرے بیٹے، بتاؤ ان دونوں سے تمہیں، اس ابو جہل اور خبیث لعین سے تمہیں کیا کام؟ چونکہ وہ تو مکہ مکرمہ سے آیا تھا اور یہ مدینہ طیبہ کے رہائش تھے، انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ ابو جہل کون ہے اور کیسا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں وہ تو سب سے بڑا کفار کا سردار ہے، وہ تو لشکروں کا سردار ہے، تم کو اس سے کیا کام؟ حضرت معاذ حضرت موعوذ کا جواب سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اس خبیث لعین میرے محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں اور برا بھلا کہا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمارے نام، ہم جس نام سے ہم جانے جاتے ہیں، اس رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے دم بھرتے ہیں، بتاؤ اس نبی کے نام پر گستاخیاں نہیں ہو رہی، اس نبی کے نام پر حملے نہیں کیے جا رہے، ناموس رسالت پہ بات کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ افریقان محترم جب یاد رکھے، حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ جب ہمارے نبی کے نام پر گستاخیاں کی جانے لگے تو سمجھ لو کہ تمہاری بیوی اور بال بچے بھی نیرام اور بدنام ہو جائیں گے۔ معاذ اور موعوذ نے پیارا جملہ فرمایا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ محبوب باری کو گالیاں دیا کرتا ہے، ان کو اذیتیں دیتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ سنا ہے وہ گالیاں دیتے ہیں محبوب باری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ رفیقان محترم، حضرت معاذ حضرت موعوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہہ رہے تھے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ اتنے ہی وقت میں ابو جہل سامنے سے گزر رہا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے دیکھو وہ ابو جہل جا رہا ہے۔ اب جب اتنا کہنا تھا کہ وہ چیل کی طرح ان پر لپٹ پڑے، چونکہ ان کا قد تو چھوٹا تھا، ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے، تو اپنی تلوار سے سب سے پہلے گھوڑے پر مارے اور اس کے پیر کو کاٹ کر کے نیچے گرایا، اس کے سینے پر چڑھ گئے اور اس پر حملہ کر دیا۔ اب حضرت معاذ حضرت موعوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو پر حملہ کیا اور ان کو سر سے تن کو جدا کر دیا۔ اب حضرت معاذ تو کچھ حصہ باقی تھا جو لٹک رہے تھے، ان کو بھی اپنے پیر سے نچوڑ کر کے پھینک دیا اور فرمایا کہ وہ ہاتھ کس کام کا جو اللہ کے رسول کے نام پر دفاع نہ کر سکتا ہو، وہ ہاتھ کس کام کا، اس کو بھی توڑ کر پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے مرنے کا افسوس نہیں، کیونکہ میں عربی ہوں اور عربی مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مجھے مارنے والا کوئی عظیم سردار نہیں تھا، مجھ کو مارنے والا کوئی عظیم پہلوان نہیں تھا، بلکہ دو ننھے بچوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہمیں شہید کر دیا اور ہمیں ختم کر دیا۔ شہید تو نہیں کہہ سکتے، مردود لعین تھا وہ، جو ہمارے نبی کے نام کو گالیاں دے اس کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی جان ایمان ہے، یہی ہماری جان ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ عزیزان محترم، ان دو ننھے بچوں نے وہ عظیم واقعہ پیش کیا جو ہم سب کے لیے سبق ہے، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سبق کیوں نہیں دیتے؟ رفیقان محترم، یہ جنگ بدر کا نقشہ ہے۔ 313 مل کر کے ہزاروں پر بھاری پڑے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم ہمیشہ کم کو زیادہ پر غالب کرتے ہیں۔ آج ہم بھی تو میجورٹی میں کم ہیں، آج ہم بھی الپ سنکھیک کہلائے جاتے ہیں، آج ہم بھی ہندوستان میں کم ہیں، ہم پر مصیبتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہمارا ایمان ان کے ایمان کی طرح نہیں رہا۔ ہمارے ایمان کامل کہلانے والے لیکن ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اپنے فجر میں نرم بستروں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ ہم پر مصیبتیں کیوں نہیں آئے گی؟ ہم پر پریشانی اور بلائیں کیوں نہیں آئے گی؟ کیا اس وقت کی حاکم اور اس وقت کا ظالم اس سے بڑا ظالم تھا؟ نہیں تھا۔ کفار و مشرکین سے بڑا کفار اس وقت کا حکمران نہیں ہے۔ پھر آج ہم کیوں ڈرنے لگے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ ایمانی طاقت نہیں رہا۔ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ رفیقان محترم، یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج بھی ہم اپنے بچے کو یہ سبق سنائیں، یہ تاریخ کو دہرائیں اور بتائیں کہ ایک ایسا بھی عظیم واقعہ اور سانحہ پیش آیا تھا کہ جب 313 مل کر کے ہزاروں پر بھاری پڑے تھے اور فتح و کامیابی ہماری ہوئی تھی۔ آج بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم
اپنے نبی کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہو جائے، اپنے ایمان کو کامل کر لے، اپنے اندر تقویت پیدا کرے، تو انشاءاللہ آج بھی ہم کفار و مشرکین کا دفاع کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی الفت و محبت کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے نام پر مرنے اور مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی تمام باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ اگر اس بیان میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطیاں خطا ہوئی ہو، اپنے حبیب کے سبتے تو فعل معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔